بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک ایسا خوبصورت ترین واقعہ ہم لانا چاہ رہے ہیں کہ جسے سن کے آپ کا دل اور آپ کا ذہن خوش ہو جائے۔ واقعات بھی وہی بھلے جنہیں سن کے پڑھ کے انسان کی زندگی میں کچھ تبدیلی رونما ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ایک ایسا شخص جسے افلاس اور غربت نے مفلوق الحال کر دیا، بہت ہی زیادہ غربت کی چکی میں اور بہت ہی زیادہ پریشانیوں میں اور بہت زیادہ وہ جکڑ گیا۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے روزمرہ معمولات کے مطابق سفر کر رہے ہیں، اپنی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی سے ان کی ہوتی تھی۔ تو وہ اپنے سفر پہ محو ہیں، ایک شخص ان سے ملاقات کرتا ہے اور ان کے حضور یہ گزارش کرتا ہے کہ جناب آپ ایسا کیجئے کہ اپنے مہربان پروردگار عالم سے میری یہ تمنا اور گزارش سامنے رکھیے۔ گزارش اور تمنا یہی ہے کہ میری باقیہ جتنی زندگی ہے، باقی ماندہ جتنے ایام ہیں، اس سب کا سب رزق مجھے اللہ تعالیٰ ایک ساتھ عطا فرما دے تاکہ میں اسے استعمال کر سکوں اور اپنے دل کو، اپنے دماغ کو سکون دے سکوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات سنی، اپنے رب کے حضور چلے، وہاں جا کے یہی عرض اپنے رب کے حضور پروردگار عالم کے حضور رکھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یکمشت اسے رزق دے دیا، 10 درہم تقریباً۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے آ کے اس بندے کو دے دیے۔ اب جیسے ہی اس نے 10 دراہم وصول کیے تو اس نے زندگی ساری اتنی دولت نہیں دیکھی جو ایک ساتھ اسے میسر آئی، اور اس وقت کا عالم یہ کہ 1 درہم کے ذریعے انسان اپنی بہت زیادہ عیش و عشرت کی زندگی 1 درہم کے ذریعے ایک دن کی گزار سکتا ہے۔ اس نے بھی وہی کیا کہ اپنی ضروریات زندگی کے لیے 1 درہم خرچ کیا، 9 درہم جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے نام پہ صدقہ کر دیا۔ بازار جو اس وقت اسے میسر تھا، وہاں سے کھانے پینے کی جو اشیاء تھیں وہ اس نے منگائیں اور اسے تیار کیا اور اللہ کے نام پہ صدقہ خیرات کر دی۔ اب دوسرا دن جب ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اصول کے مطابق، توجہ کیجئے گا، کوئی بھی اصول ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ رب العزت کی ذات اقدس پہ چلے، لیکن ہاں وہ اصول جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی شان رحیمی کو مد نظر رکھتے ہوئے مقرر فرمائے ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا اصول ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لے کر آیا ہم اسے 10 گنا ثواب عطا فرماتے ہیں، جس نے 1 روپیہ خرچ کیا ہم 10 روپے عطا فرماتے ہیں۔ تو 1 درہم کے بدلے اللہ تعالیٰ نے 10 دراہم اسے عطا فرمائے۔ اب 9 درہم وہ خرچ کر چکا تھا، ہر ایک کے بدلے اللہ تعالیٰ نے 10 عطا فرمائے۔ تو دوسرے دن وہ رقم بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اب پہلے دن اگر کچھ احباب نے 100-200 لوگوں نے کھانا کھایا تو دوسرے دن یہ تعداد جو ہے سینکڑوں تک چلی گئی۔ پھر تیسرے دن یوں ہوا حتیٰ کہ یہ سلسلہ ہزاروں افراد پہ مشتمل ہو گیا جو اس کی خیرات، جو اس کے صدقہ اور خیرات سے کھانا کھاتے تھے، روزانہ کی بنیاد پہ اس کا لنگر چل رہا تھا۔ اتفاقاً کچھ عرصہ بعد موسیٰ علیہ السلام کا اس جگہ سے گزر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہاں ایک جمع غفیر ہے، ایک رش ہے، ایک میلہ ہے، لوگ کھا رہے ہیں۔ پوچھا گیا، بتایا گیا کہ جناب یہ صورتحال ہے۔ آپ چونکہ اس جگہ کو بھی جانتے تھے، اس شخص کو بھی جانتے تھے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور پوچھا
کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ شخص تو مفلوق الحال تھا، یہ تو بہت زیادہ غریب تھا، اس نے تو اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی ایک ساتھ مانگ لی تھی۔ تو پیارے رب نے جواب دیا، موسیٰ اس نے کیا یہ کہ اپنی زندگی ساری کی ساری زندگی کی جمع پونجی کو میرے نام پہ خرچ کر دیا، اور میں رب جو میرے نام پہ خرچ کرے میں اس کے لیے اتنا مہربان ہو جاتا ہوں کہ کئی گنا کر کے اسے لوٹاتا ہوں۔ تو جب اس نے ہمیں دیا، ہم سے تجارت کی، اور ہم سے جو تجارت کرتا ہے وہ کبھی خسارہ نہیں اٹھاتا، تو ہم نے کئی گنا کر کے اسے واپس کر دیا۔ سامعین کرام، اس واقعہ سے جو سبق حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم فقر و فاقہ کے ڈر سے جو خرچ کرنا نہیں چاہتے، ہاتھ کو روک لیتے ہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ میں پارہ نمبر 3 میں ہمیں سمجھا دیا کہ شیطان جو ہے وہ تمہیں بھوک اور افلاس سے ڈراتا ہے، فقر سے ڈراتا ہے کہ تم خرچ کرو گے تو فقیر و تنگ دست ہو جاؤ گے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہم سب پہ یہ بات لازم ہے کہ ہم اپنے حلال رزق میں سے اللہ رب العزت سے تجارت کریں کہ تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔